برادر چاروں کا بریک اپد ماشمار وشت کنے جو پتران کنگائے سپریم کورٹ فیصلہ پد الیکشن کے ہستے 8 فروری بو گیا الیکشن فری اینڈ فیئر شفاف بو گیا حوالہ مگندے کے بعض سیاسی جماعتانی کتشات اور تحفظات موجود ہیں پتران برجائے میں نمبرداری کنگائے بی این پی عوامی سربراہ میر اسرار اللہ زہری بلوچ صاحب آئیے گیشن کا پتران کنے. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. میر صاحب چونکہ الیکشن کے حوالے سے کافی کنفیوژن تھی, یہ کہا جا رہا تھا کچھ سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے کہ الیکشن جو ہیں اس وقت نہیں ہو سکتے تو الیکشن کی تاخیر چاہتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جو ہیں چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب, اس کے درمیان ایک ملاقات ہوئی, بعد میں ایک فیصلہ آ گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور یہ بھی یقینی ختم ہو گئی, الیکشن شیڈیول کا بھی اعلان ہو گیا. تو بنیادی طور پر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو آئینی مدت ہے نگراں حکومت کا وہ تو نومبر میں ختم ہو گیا ہے, تو 6 مہینے ہو جائیں گے اگر فروری میں الیکشن ہو جائیں, تو اس کے باوجود کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن کو 8 فروری سے آگے کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, خوف ہے, یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے تو بہت سارے تحفظات تو میرے خیال میں یہ بڑے بڑے جماعتوں کو تو ہوں گے, بالکل, کیونکہ ایک تو ان کا تیاری نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جس کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ پارٹی بھی میدان میں ہے اور اس کا ووٹر بہت زیادہ ہے, اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا پیش آ سکتے ہیں, تو اور لوگوں کی تیاریاں بھی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں, خیر بلوچستان میں تو ویسے ہی دوسروں کے ہاتھ میں ان کا مرضی جو کچھ کرے, تو باقی علاقوں میں یہی پرابلمز آ رہے ہیں. پبلک کی طرف سے بھی رسپانس میرے خیال میں کم پڑ رہا ہے, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ معاملات آگے جائیں تاکہ ووٹروں کا ذہن تھوڑا سا ان کی طرف متوجہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی جو 16 یا 18 مہینے کے لیے آیا تھا, اس نے عوام کے دلوں میں محبتوں کے بجائے نفرتوں کو بیدار کر دیا. اس کی وجہ مہنگائی ہے, باقی چیزیں تھی, تو اس وقت جو ہے ان کو پرابلم آ رہی ہیں, کیونکہ جو جماعتیں وہاں اثر رسوخ رکھتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر پی ڈی ایم سے تھا. تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی خدشات ہیں, اور خیر باقی جو جتنے بھی ہیں مجھے پتہ نہیں کون سے پی ڈی ایم میں 10-11 جماعتیں تھیں اور کون کس کے اثر رسوخ ادھر ہے, تو اس وجہ سے ذرا کترا رہے ہیں وہ لوگ. تو امیر صاحب چونکہ آپ نے لا اینڈ آرڈر یا امن و امان کے حوالے سے بات کی, تو گزشتہ دن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی بلوچستان کی سیکورٹی کے حوالے سے کہا کہ بلوچستان اور کے پی کے سیکورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے. تو چونکہ آپ لوگ, آپ کی جماعتیں اور دیگر جماعتیں الیکشن کو جا رہے ہیں اور الیکشن فائٹ کر رہے ہیں, آپ بھی الیکشن کے, آپ کی جماعت بھی الیکشن کی طرف جا رہی ہے, تو بنیادی طور پر آپ لوگوں کے خدشات کیا ہیں؟ کیونکہ سیکورٹی کے مسائل موجود ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے بلوچستان میں, تو الیکشن کمیشن کو خاص طور پر دوسرے اداروں کو بلوچستان میں الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ الطاف بھائی دیکھیں, یہ اصل میں جو الیکشن جس کو کہتے ہیں وہ تو اصل میں یہ سارے معاملات پنجاب کے لیے ہے. صوبہ پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور ڈومینیٹ وہی کر رہا ہے پورے پاکستان پہ, اس لیے یہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا, مسائل کا پیدا ہونا نہ ہونا, یہ سارے پنجاب کے لیے ہے. یہ بیچارہ بلوچستان جو ہے نا, یہ میٹر نہیں کرتا. ادھر لا اینڈ آرڈر جتنا بھی خراب ہو کیا ہوگا, کوئی پٹھان, کوئی بلوچ یا کوئی سیٹلر یا کوئی ہزارہ یا اس قسم کے لوگ یہاں نقصان ہوں گے یا کوئی واقعہ ہوگا ان کے ساتھ, اس سے بڑے بھائی کو کیا فرق پڑتا ہے. تو ادھر یہ اپنے طریقے سے کر جائیں گے. ابھی کہیں سلیکشن ہوگا, کبھی کہیں الیکشن ہوگا, لا اینڈ آرڈر ان کے لیے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن امیر صاحب ہم نے دیکھا کہ تو جو الیکشن کی شفافیت فری اینڈ فیئر کے حوالے سے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے جو دوسرے جماعتیں, خاص طور پر بلوچستان لیول کی جماعتوں نے, نیشنل پارٹی, بی این پی عوامی یا بی این پی مینگل سمیت دیگر جماعتیں, انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہی ہوں گے تو یا جو ہے ان کو لایا جائے گا جو پہلے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. آپ نے بھی ماضی میں ہمارے مختلف پروگرام میں, متعدد پروگرام میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا. تو کیا وجہ ہے کہ عوام کی جو ووٹ ہے یا جو اصل مینڈیٹ ہے سیاسی جماعتوں کی بلوچستان کے, ان کو قاطر میں نہیں لایا جاتا, یا جو ٹپا ہے یا داندلی ہے جن کو پہلے سے طے کیا جاتا ہے ان کو لانا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ اگر یہ اس طرح چلے گا
تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مسائل بڑھتے جائیں گے اور بلوچستان میں جو ووٹ کی اہمیت ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک بلوچستان میں معاملات اور لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، سچویشن ہے، جس کو خراب کہتے ہیں، جب تک یہ معاملات ہے یہ اسی طرح ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پولنگوں پہ نہیں جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس بیچ میں سے کچھ لوگوں کو... جی میر صاحب، آپ میں سن رہے ہیں میر صاحب؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. ہاں، تو میر صاحب چونکہ ہم دیکھیں جو یہ کلات یا کزدار یا اس کے بعد مستونگ کوئٹہ تک پھر ڈسٹرکٹ لسبیلا آتا ہے، تو ایک بہت بڑی پٹی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے یا آپ نے خاص طور پر ماضی میں بھی آپ کی جماعت نے، آپ کے امیدواروں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، تو آپ لوگ وہاں موجود تھے. یا بلوچستان کے جو دوسرے علاقے ہیں، جو دوسرے حلقے ہیں، وہاں بھی آپ کی جو صورتحال ہے مجموعی طور پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی عرصے سے، کچھ مہینوں سے، کہ جو بلوچستان میں ایک شمولیتوں کا خاص طور پر جو امیدوار یا ان کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، تو وہ ایک پارٹی سے نکل کے دوسرے پارٹی پہ جاتے ہیں، یا ہر جنرل الیکشن میں کنگز جماعتیں یا کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں. اور ان کو جو ماضی میں ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے یا صوبائی وزیر رہے، تو اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور کچھ نون لیگ میں جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے چلتا آ رہا ہے. تو یہ کس حد تک خطرناک ہے ہمارے بلوچستان کے پولیٹکس کے لیے؟ اور کیا یہ جو ہے ہوتا ہے تو الیکشن کی جو شفافیت ہے اس پہ سوالیہ نشان نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہی خدشات اور تحفظات ہیں جو پولیٹیکل پارٹیوں کو، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو ہاتھ اٹھائی جاتی ہے یا انگلی اٹھائی جاتی ہے شفاف الیکشن پہ. یہی تو باتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس مرکزی پارٹی میں بھیجو، کبھی اس کو ادھر بھیجو، تو اسی سے تو شفافیت نظر آتا ہے اور خدشات اسی سے تو پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنے یہ وطن دوست قوم پرست دوستوں کو، کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی قوم پرست وطن دوست لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کو چاہیے اگر پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ مشترکہ لائحہ عمل بنائیں اور الیکشن میں اتریں. پھر یہ خدشات اور تحفظات دم توڑ دیں گے. ورنہ اگر اکیلے ہر کوئی مذہبی جماعت کے ساتھ، کوئی جو ہے فیڈریشن کی کسی پارٹی کے ساتھ مل کے اقتدار کا حصہ دار بننا چاہتے ہیں، تو یہ خدشات اور تحفظات اور احساس محرومی لوگوں میں تو یہی جنم لیتا رہے گا. تو مطلب آپ نے سمجھ، جیسا کہ آپ نے کہا جو وطن دوست قوم دوست پارٹیوں کا ذکر کیا، آپ نے شاید تجویز بھی دیا ان جماعتوں کو، تو اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، یا جو ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے یا وفاقی ادارے، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے یا اس پہ نہیں سوچیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے عوام کی جو جمہوری یا پارلیمانی سیاست پہ ہے، جو الیکشن کی سیاست ہے، اس پہ اس کا اعتماد جو ہے اٹھ جائے گا؟ تو ایک حد تک اٹھ بھی چکا ہے، اس سے مزید جو ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ تیزی آئے گی، یہ صورتحال مزید بدتر ہوگا؟ دیکھیں، روز بروز، سال بسال بلوچستان کے حالات ایسی ہوتے جا رہے ہیں. یہاں نظریاتی سیاست کو یا قومی سیاست کو یا پبلک کی سیاست کو کمزور ہونا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہاں کے حق کی نمائندگی رکھنے والی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں اور الیکشن کے دوران اپنے اغراض و مقاصد کو وہ دیکھتے ہیں فیڈریشن کی جماعتوں میں. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ این ایف سی کا جو معاملہ ہوا تھا، جو سارے صوبوں نے بلوچستان کے حق میں زیادہ ڈویزیبل پول میں جو پیسے رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک کرپشن کا بازار گرم ہوا چاہتا ہے بلوچستان میں. تو جو یہاں سے منتخب ہو کے جاتا ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کم لیکن اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عوام مایوس ہو رہی ہے. لیکن جس کا تعلق وہاں فیڈریشن کے پارٹیوں سے بن جاتا ہے تو ان کو ذاتی طور پر مالی فائدے بہت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے جو پارلیمانی الیکشن ہے. بالکل میر صاحب، آپ نے جو این ایف سی ایوارڈ کا ذکر کیا، اگر 18ویں ترمیم کی بات کی جائے تو جب 2010 میں 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ جو ہیں وہ آ گیا، تو اس وقت آپ بھی پارلیمنٹ میں تھے. اس میں آپ کی اور جو دیگر
سینیٹرز یا MNA تھے یا جماعتی تھے ان کی بہت بڑا کردار تھا. لیکن اب یہ جو باتیں زیر گردش ہیں کہ اب 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہیں بہت ساری جو سازشیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے. وہ اگر نون لیگ کے ساتھ جو ہیں اتحادی بننا چاہتے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. چونکہ آپ لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا خاص طور پر بلوچستان کے تناظر میں 18ویں ترمیم لایا NFC ایوارڈ, اس میں کرپشن بھی ہوا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو لیکن ایک حد تک بلوچستان کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ختم کیا گیا یا کچھ جماعتوں نے سازشیں کی آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو کر حکومت بنائی تو کیا ہوگا بلوچستان کے لیے؟ بلوچستان کا حالت وہی ہے جو 1947 کے بعد تھی. تو ظاہر سی بات ہے جیسا جیسا دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اس ریشو کے حساب سے 0.1% بلوچستان میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کا کچھ شکوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا باقی معاملات کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا, فیڈریشن کو ہی نقصان ہوتا ہے نا. تو اگر ایک صوبے کا یا دو صوبوں کا جو ہے اعتماد, لوگوں کا اعتماد ان چیزوں سے اگر اڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان سیدھا مملکت پاکستان کو ہوتا ہے, جس کے لیے ضروری کہ ایسا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ قومی مفاد کے لیے زیادہ ہی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ امیر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. امیر سر لزیری بلوچ صاحب گوما کا پتران کنگا موجودہ صورتحال اس طرح خاص طور پر الیکشن اعلان پد سیاسی جماعت کے ہستہ بلوچستان ہے جو کہ امیر صاحب پارٹی سربراہی گوشہ ہمیشہ کے الیکشن کے ہستے آئی تو اعلان کنک بودتا بولے بلوچستان الیکشن شفافیت حوالہ اقدامات کے ہستے نبوہ کے برابر صورتحال اما وڑائیں گستگیں ماضی الیکشن بودتا یا پنجاب کے ہستے بعض اہمیت داری بلوچستان لا اینڈ آرڈر صورتحال خراب بھی ہے. بلوچستان معاملات دیگر ہنگامہ یا الیکشن شفافیت حوالہ اقدامات وہاں چھوڑی معائنہ ندار آن یہ چھوڑی اہمیتی نیستیں. بالکل ایک راست نہیں پرچہ کہ بلوچستان ایک حکومتی کہتے ہیں انچیں جوڑ کنک بھی یہ تو کا جماعت چیزی اجاک کنک بھی یا کنچے سرکار جوڑ کنک بھی کہ سرکار اما گائیڈ لائن آئیر دیگ بھی اما مطابقہ سرکار کار کان چونکہ ماضیہ سے 4 منتخب حکومت اما لائن سر عمل کو تا چکے آئیا دیگ بودتا. تو یہ وڑا خاص طور پر بلوچستان صورتحال تو کا چھوڑے تبدیلی نہ بلکہ بلوچستان مزید پشتار ہو. بلوچستان مستریں مسئلہ کے ہستے لا اینڈ آرڈر ہے لا اینڈ آرڈر وجہ ہم گند کے فری اینڈ فیئر الیکشن نے حوالہ بعضیں سوالات چست بائیں سیاسی جماعتیں تحفظات گستگی بعضیں وہ حدہ موجود ہیں. امید ہے کہ مرا شہد بعض لاس بتم نے الطا بلوچ رضا بدی اللہ باؤٹے.